بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے تمام مریدین کو، اپنے تمام شاگردوں کو، اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں، اور وہ لوگ کہ جو قدم بقدم شانہ بشانہ میرے ساتھ ساتھ پہلے دن سے سورہ قریش کے کارواں میں شامل ہیں اور اپنی منزل کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، ان تمام لوگوں کو، اور وہ لوگ کہ جو میرے ساتھ خاص ٹرانسمیشن کا حصہ بنتے ہیں، چاہے وہ دنیا میں کہیں سے بھی تعلق رکھتے ہوں، کسی نہ کسی خانوادے سے جڑے ہوئے ہوں، کسی نہ کسی سلاسل کا حصہ ہوں، عملیات کی جستجو میں، روحانیت کی تلاش میں، سلاسل کے ذکر و اذکار کی تعلیمات اور ان کی اجازتوں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو، اور بالخصوص وہ لوگ کہ جو آپ کے مسائل ان کے حل کے لیے ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، اپنا علاج ہم سے کروانا چاہتے ہیں، چاہے وہ مسائل ان کے گھریلو ہوں، چاہے وہ امراض جسمانی ہوں، چاہے وہ امراض روحانی ہوں، میں ان تمام لوگوں کو اپنے خاندان قادریہ میں ایک بار پھر سفینہ نجات المسائل کی ایپیسوڈ 15 میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے، اور الحمدللہ ہمارا یہ مبارک سلسلہ، ہمارا ایک ایسا سفر کہ جو ہر ٹرانسمیشن میں ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور آج کی جو ہماری محفل ہے، آج کی جو ہماری خاص ٹرانسمیشن جو میں نے آپ کے لیے رکھا ہے موضوع، وہ ہے سورہ رحمان کی صرف 4 آیات۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اکثر ڈاکٹرز جب کوئی مرض انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو وہ ان مریضوں کو سورہ رحمان سنواتے ہیں، اور اس سے یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ اس سورہ رحمان کی برکت، جو سورہ رحمان ان کے کانوں میں گونج رہی ہوتی ہے، اس کی برکت سے ان کے مرض کی شدت میں کمی آتی ہے۔ میڈیکل اس چیز کو ایکسیپٹ کرتی ہے کہ سورہ رحمان جو ہے نا، کہ اس میں ایک ایسی تاثیر موجود ہے جو انسانی جسم کے اندر جو مضر خلیے ہوتے ہیں، بیکٹیریاز ہوتی ہیں، وائرس ہوتے ہیں، وہ ان کا خاتمہ کرتا ہے۔ کیسے؟ کیا آپ نے کبھی اس پہ ریسرچ کی ہے؟ آج ہم بتاتے ہیں اپنی ریسرچ آپ کو کہ سورہ رحمان ہی کیوں، سورہ رحمان میں ایسی کیا خاصیت ہے۔ سب سے پہلے ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف چلتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ رحمان کے بارے میں کیا فرمایا۔ پھر میں ان 4 آیات کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا کہ جن آیاتوں کا خاص تعلق ہمارے جسم میں ہونے والی وہ بیماریاں ہیں ان سے ہے، کہ وہی 4 آیات، وہی 4 کہ ہمارے جسم کے اندر سے کس طرح بیماریوں کو وہ ختم کر دیتی ہیں، کہ کس طرح ہمارے جسم میں جو بننے والے جو مزاج ہوتے ہیں اس کو وہ اپنے اعتدال پر لے کر آتے ہیں۔ میں وہ 4 آیتیں بتاؤں گا آپ کو، اور اس کی تفسیر تھوڑی بہت بیان کروں گا تاکہ آپ کے سمجھنے میں آپ کے آسانی ہو۔ کہ سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ ہر چیز کا حسن و جمال ہوتا ہے، اور قرآن کا حسن جمال جو ہے وہ سورہ رحمان ہے۔ یعنی اسے سورہ رحمان کو قرآن کی زینت کہا گیا ہے، یعنی کہ دلہن کہا گیا ہے، کہ جیسے دلہن کو سجایا جاتا ہے، ہر قسم کے حسن آرائش اس میں کی جاتی ہے، اسی طریقے سے قرآن کا لفظ بلفظ اپنے حسن میں یکتا ہے، لیکن سورہ رحمان جو ہے نا، وہ سمجھ لیں کہ حسن و جمال کی ایک سب سے اعلیٰ مثال ہے۔ یعنی کہ حسن و جمال کہ وہ کہ جو پورے قرآن کی زینت بنی ہوئی ہے،
کہ جسے سورہ رحمان کہا گیا ہے۔ اور یہاں تک کہ حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ حدید، سورہ واقعہ اور سورہ رحمان کی تلاوت کرتا ہے، زمینوں اور آسمانوں میں اس کو جنت کا مکی پکارا جاتا ہے کہ یہ جنت سے آیا ہوا ہے، یہ جنت میں جائے گا، یہ جنت اس کا اصل مقام ہے۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، عالی شان ہے۔ اب ہم آتے ہیں سورہ رحمان کی شروع کی 4 آیت۔ یہ 4 ہی آیت جو نا بڑی کمال کی آیت ہیں، اور اسی 4 آیتوں میں یوں تو حسن پورے سورہ رحمان میں ہے، لیکن جو کمال کا حسن ہے نا وہ ان 4 آیتوں میں موجود ہے۔ سب سے پہلی آیت کہ الرحمن، یعنی کہ انتہائی، وہ کہتے ہیں نا کہ رحم کی انتہا رحیم ہے، رحیم کی انتہا رحمت ہے، اور رحمت کی انتہا رحمان ہے جو لامحدود ہے۔ یعنی کہ جب رحمت لا محدود ہو جائے تو وہ صرف رحمان کی صفت بنتی ہے، یعنی کہ رب کی ذات ہے وہ، کہ جیسے ہم اللہ اس میں ذات ہے، وہ صرف اللہ ہی ہے، ایسے ہی یہ صفاتی نام رب کا جو ہے رحمان، وہ اپنی انتہائی چوٹی کا نام ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے تمام اسم میں، تمام صفاتی نام جو ہے نا اس میں سب سے بلند اور سب سے چوٹی کا جو نام ہے اس کو کہتے ہیں وہ ہے رحمان، کہ جس کی ابتدا رحمان کے نام سے ہوئی ہے۔ یعنی کہ رحمت کا ایک ایسا ٹھاٹھا مارتا سمندر کہ جس کی جو لہریں وہ آسمانوں کی بلندیوں کو چھو رہی ہیں، جو تمہارے گناہ بالکل ایک مکھی کے برابر ہیں، اور اس کی رحمت اس سمندر کے مانند ہے جو ایک جوش اور ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے، اس کو رحمان کہتے ہیں۔ یعنی کہ نہایت ہی مہربان، شفقت کرنے والا، کہ جس نے اپنی انتہا کر دی، اس نے اس سورت کی ابتدا اپنے ہی نام سے کی کہ الرحمن، کہ یہ مادہ کیا ہے؟ رحمت سے ہے، کہ اس کی انتہا، کہ جو رحمت کی کوئی انتہا نہ ہو وہ رحمان ہے، جو لامحدود رحمت ہو جائے، جو دنیا پر بھی ہو، روز محشر میں بھی ہو، اور پھر جنت میں بھی ہو، اس کو کہتے ہیں رحمان۔ اب ان 4 آیتوں کا کیا تعلق ہے ہمارے وجود سے، میں وہ بیان کروں گا، اس کو توجہ سے سننا ہے، وہ ریسرچ آپ نے سامنے رکھنا ہے۔ آپ کو کینسر تو کیا، جسم سر سے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک جسم میں ہونے والی تمام بیماریوں کا علاج ان 4 ہی آیتوں میں موجود ہے۔ اسی لیے سورہ رحمان سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورت ہے جب انسان بیماری کی حالت میں ہوتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے پڑھنا، اس کے خالی سننے سے بھی ہمارے جسم کے اندر، ہمارے وجود کے اندر جو مضر اثرات ہوتے ہیں وہ زائل ہونے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کی تاثیر ہی ایسی ہے۔ کیونکہ اس میں جن 4 آیتوں میں جو ذکر ہے وہ تمام کا تمام ذکر ایسا ہے کہ وہ سمجھ لیں کہ بالکل چوٹی کا ذکر ہے، بالکل بلند ہے، یعنی کہ سب سے آخر ہے۔ اب اس کی دوسری آیت میں کیا ہے؟ علم القرآن، یعنی کہ جس نے قرآن کا علم سکھایا۔ اب دنیا کے اندر جتنے بھی علوم ہم لے لیں، یعنی کہ اس کائنات کے اندر جتنے بھی علم ہیں، اور جو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے 1000 علوم ان کو عطا فرمائے تھے، ان تمام علوم کو ہم لے لیتے ہیں، اور اس دنیا میں ظاہری تمام علوم کو لے لیتے ہیں۔ اس میں سب سے بلند اور سب سے چوٹی کا جو علم ہے وہ کس کا ہے؟ قرآن کا ہے، کہ جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن نازل کر رہے ہیں
جو مومنوں کے لیے شفا ہے، اور اس سورہ رحمان میں ہے کہ ہم نے قرآن کا علم دیا، کہ ہم نے اپنے محبوب کو، کہ رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، اور سکھایا کس نے؟ رحمان نے۔ کس کو؟ اپنے محبوب کو۔ کہ رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، اور پھر وہ کس کے حصے میں آیا؟ جو ان کے پیروکاروں میں سے ہوئے۔ یعنی کہ قرآن کا علم وہ علم جو بالکل چوٹی کا علم ہے، جو کچھ بھی آج ایجادات ہیں، جو کچھ بھی آج مشاہدات ہیں، جو کچھ بھی آج مجاہدات ہیں، جو کچھ بھی آج ہو رہا ہے، ہو چکا ہے، ہوگا، وہ تمام کا تمام جو ہے نا، وہ سمجھ لیں کہ قرآن کی صرف اور صرف اسی آیت سے نکلا ہوا ایک اس کی تفسیر ہے، کہ علم القرآن، کہ اللہ نے جس کو قرآن کا علم سکھا دیا، اس کے اوپر اس کا سینہ اتنا کشادہ کر دیا کہ تمام کے تمام علم اس کے سامنے ایسے ہو گئے کہ جسے ہاتھ میں رکھے ہوئے رائیوں کے دانے، کہ جس نے قرآن کا علم سیکھ لیا اس کو پھر کسی علم کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ وہی علم ہے کہ جس سے تمام کے تمام علم اس سے نکلتے ہیں۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے۔ پڑھنا ایک الگ ہے، ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، ہم قرآن کو سیکھتے نہیں ہیں۔ ہم قرآن کو پڑھتے ہیں ثواب کے لیے، ہم قرآن کو پڑھتے ہیں اصال و ثواب کے لیے، ہم قرآن کو پڑھتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے۔ ہم قرآن کو یوں نہیں پڑھتے کہ جس طرح ہم کو پڑھنے کا حکم دیا گیا، کہ جس طرح ہمیں کہا گیا کہ اور نشانیاں ہیں اس کے اندر کہ جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ سب کچھ قرآن میں موجود ہے، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جو آخری شخص اس دنیا میں پیدا ہوگا، اس تمام کی ہسٹری اس قرآن کے اندر موجود ہے۔ ایک علم القرآن میں موجود ہے۔ اللہ نے جس کو قرآن سکھایا اس کو یہ علم عطا ہوا۔ قرآن سے باہر کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ قرآن میں ہے۔ افسوس، صد افسوس کہ ہم نے قرآن کو صرف اور صرف اصال و ثواب کے لیے پڑھنا شروع کر دیا۔ کاش ہم غور و فکر کر لیتے۔ آپ سورہ رحمان کی ان 4 آیتوں کو تھوڑا سا توجہ کریں اور اس پہ ریسرچ خود کریں، آپ کو پتہ لگے گا کہ ڈاکٹر صاحب نے اس 4 آیتیں کیوں بتائی ہیں اور اس کا ہمارے جسم سے کیا تعلق ہے، میں وہ بھی ایکسپلین کرتا ہوں۔ ہم تیسری آیت پر آتے ہیں کہ خلق الانسان، کہ اس نے انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا، کہ انسان کی تخلیق ہوئی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مخلوقات کو پیدا کیا، تخلیق کیا، کہ جس میں فرشتے بھی ہیں، جس میں جنات بھی ہیں، جس میں ایلینز یا دوسرے جتنے بھی مخلوقات ہیں، چاہے وہ حیوان ہیں، کچھ بھی ہیں، ساری کی ساری مخلوقات ہیں۔ اس میں سب سے افضل اور سب سے بلند اور سب سے چوٹی کا جو تخلیق کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کی انسان کی، کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین، بہت احسن طریقے سے بنایا۔ اب انسان ہی کی تخلیق کو اگر ہم دیکھتے ہیں، انسان کی تخلیق کو اگر ہم لیتے ہیں تو انسان کے اندر اس کی جو وجود کو برقرار رکھے ہوئے، اس کے توازن کو رکھے ہوئے، وہ کیا ہیں؟ اب یہ تیسری آیت کے بارے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اور اس کا تعلق بتا رہا ہوں کہ ان کا تعلق بیماریوں سے کیا ہے۔ کہ خلق الانسان، کے انسان کو پیدا کیا، اور اس میں 4 آیتوں میں جن کا بھی رب نے ذکر کیا ہے وہ تمام کی تمام جو نا، یہ سمجھ لیں کہ بالکل اینڈ ہے، یعنی کہ انتہا پر ہیں۔
اس سے اوپر کوئی نہیں ہے، اس سے نیچے ضرور ہو سکتے ہیں دوسرے معاملات یا دوسرے جو بھی کچھ ہے، لیکن یہ بالکل چوٹی پر ہے اس روئے زمین کی۔ رحمان یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے تمام ناموں میں چوٹی کا جو نام ہے وہ رحمان ہے۔ علم القرآن یعنی کہ تمام علوموں میں سب سے چوٹی کا علم قرآن ہے۔ خلق الانسان کہ تمام مخلوقات کی تخلیق میں سب سے چوٹی کی تخلیق انسان ہے۔ اب آتے ہیں ہم چوتھی آیت پہ، علمہ البیان کہ ما کانا ما یکون کا بیان انہیں سکھایا۔ مطلب ما کانا ما یکون کا کہ جو ہو چکا ہے اور جو ہوگا اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھا دیا، بیان کر دیا۔ لیکن کن لوگوں کے لیے؟ کہ جو غور و فکر کرتے ہیں،